بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہید اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے تو سید الشہداء۔ سورہ آل عمران میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دنیا سے چلے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اس آیت کو آپ جوڑ لیجئے سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے رزق کے طور پر اس میں آگے انفاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو رزق کے طور پر اللہ نے انہیں عطا کیا وہ انفاق کر رہے ہیں، یہ خالی جو ظاہری طور پر زندہ ہے وہ انفاق کر رہا ہے، یا وہ کہ جو اس سے زیادہ انفاق کر رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد جو اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے تو وہ وہاں سے کیا انفاق کر رہے ہیں اور کس مقام پر انفاق کر رہے ہیں۔ ان کا انفاق مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے۔ خود اس کیفیت میں کہ ہر شہید رزق پا رہا ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سید الشہداء وہ ہیں جو خالی رزق نہیں پا رہے اللہ کی جانب سے، وہ باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں، باذن خدا رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ رزق یقین فرمائیے کہ خالی میں مادی نہیں بات کر رہا، مادی تو ہے ہی اور معنوی۔ مادی طور پر دنیا شاید کہیں اور سے بھی مل جائے، لیکن معنوی طور پر کہاں سے حاصل ہوگی سوائے حسین ابن علی کے۔ میں روزانہ کوشش بھی کروں گا کہ جو سرکاری ختمی مرتبت سے ہمیں کچھ اعمال و وظائف بھی عطا ہوئے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کو شامل کروں۔ اور خود آج کی مناسبت سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کل چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو خود اہل بیت اطہار نے وہ جو 2 رکعت نماز سکھلائی، نماز اول ماہ، اس نماز اول ماہ کو آپ پڑھیں رزق کے مادی و معنوی کے لیے، فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت ہے۔ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھیے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھیے، اور اس کے بعد خود حدیث میں ہے کہ امکان جتنا بھی ہو آپ کا اس برابر صدقہ دیں، جتنا بھی امکانوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کسی کا امکان ہو 100 روپے، کسی کا 1000 روپے، کسی کا 10,000 روپے، جتنا بھی جس کے امکان میں۔ اور امام ایسا فرماتے تھے کہ جو یہ عمل کرے، خود امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اس عمل کو ہر اول ماہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پورے ماہ کی سلامتی کو خرید لیتا ہوں۔ اور پھر 9 کچھ آیتیں ہیں، اس کے بعد آپ کو بعض وظائف کی کتابوں میں مل جائیں گی وہ 9 آیتیں۔ میں اس وقت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال وہ 9 آیتیں بھی وہ ہیں کہ جو یا رزق کے بارے میں ہیں، یا سلامتی کے بارے میں ہیں، یا اولاد کے بارے میں۔ تو آپ ان 9 آیتوں کو نہ بھی پڑھ سکیں تو فقط یہ عمل بھی کافی ہے۔ تو رزق مادی بھی یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، رزق معنوی بھی اسی مقام سے تقسیم ہو رہا ہے، اور رزق معنوی جو اس مقام سے تقسیم ہو رہا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ کہ کوئی فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر آ کر حضور مکرم کی محبت اور معرفت میں مزید اضافے کے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔ ایک بلا وجہ کا بہرحال ایک تہمت الزام ہے کہ جو لگتا ہے بعض مرتبہ اہل بیت السلام کے ماننے والوں پر کہ آپ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے، اور یاد رکھیے گا شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا حیدر کا فرمان چاہیے۔ یہ کوئی ہر جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقی شان کسی کو سننی ہے یا اسوے تک پہنچنا ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ آپ کسی بزرگ انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے استاد کون رہے ہیں، اور کبھی پوچھتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون ہیں۔ اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء میں فرمایا آپ کو ہم نے وہ کچھ بھی سکھلایا جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ علماء تشریف فرمائے علمک ما لم تعلم نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو کسی نے نہیں سیکھا، علمک ما لم تکن تعلم، جو کبھی کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ آپ کو سکھلایا۔ تو کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا، اور صدر اسلام کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ۔
استاد کی کتاب قرآن ہے, شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو حقیقی شان مصطفیٰ ہے اور اسوہ کامل ہے, وہ یہ آپ کو قرآن سے ملے گا یا اہل بیت کے فرمان سے ملے گا؟ اس لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں, مرتضیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, تو جب مولا کا ذکر ہو تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شجاعت مصطفیٰ سمجھ میں آئے. میں آپ کو بتاؤں سرکار ختمی مرتبت کی طاقت و شان کیا ہے. وہ علی کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اٹھا لیا تھا, اس علی کو غدیر نے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. علی کا ذکر اس لیے کہ علی کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی شجاعت سمجھ میں آئے. حسن کا ذکر اس لیے ہے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کا حلم سمجھ میں آئے. حسین کے ذکر کے صدقے میں مصطفیٰ کی صبر و شجاعت سمجھ میں آئے. مولا زین العابدین السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ مولا کے ذکر کے آئینے میں مصطفیٰ کی عبادت سمجھ میں آئے. مولا باقر علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ذکر کے آئینے میں سرکار ختمی مرتبت کا علم باقر العلوم ہونا سمجھ میں آئے. جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی صداقت سمجھ میں آئے. موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا قسم الغیث سمجھ میں آئے. مولا رضا علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی رضا سمجھ میں آئے. مولا تقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کا تقوی سمجھ میں آئے. مولا لقی علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں یہ سب کا سب آئینہ ہے, یہ سب کا سب آئینہ ہے ذکر مصطفیٰ کا. مولا نقی علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے میں حضور کی نقابت اور پاکیزگی سمجھ میں آئے. مولا حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں حضور کی عسکرانہ شان سمجھ میں آئے. اور زمانے کی آخری حجت تو وہ ہے کہ جن کا نام بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے, جن کی کنیت بھی مصطفیٰ کی کنیت پر ہے, اور وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. نہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی آئینہ نظر ہی نہیں آتا کہ جس میں مصطفیٰ نظر. کوئی ایسا مکمل آئینہ تو بتلائیے کہ ہمیں اس پرتوں میں نور مصطفیٰ نظر آئے. کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے. دیکھیں حضور کی کچھ خصوصیات و فضائل تو ویسے تو سبھی, لیکن کچھ خاص طور پر اتنی پرومیننٹ منحصر بفرد ہیں. انسان کامل پہ بات کر رہا ہوں, سرکار ختمی مرتبت کی. آج کچھ قرآن, اور میں نے آپ سے پہلا سٹیپ یہ عرض کیا کہ جہاں کہیں آپ نے اس موضوع کو حاصل کرنا ہے تو اس کا سورس کیا ہے. اس کا سورس یا قرآن ہے یا فرمان اہل بیت ہے. اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے. احترام سب کا ہے اپنے مقام پر. ہم یہاں پہ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ہم لیں گے مصطفیٰ کو وہاں سے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی, کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا خون میرا خون ہے. والایمان مخالط لحمک و دمک مخالط لحمی و دمی. اور ایمان علی کے گوشت میں ایسے مل گیا ہے کہ جیسے میرے گوشت و خون میں مل گیا ہے. تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو منحصر بفرد ہے سرکار ختمی مرتبت کے لیے. یہ پورا عشرہ ہی ان کے نام سے منسوب ہے. لہذا میرے تمام مسلمان بھائی سنیں, میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ میری حیثیت ہے نہ میری کوئی اوقات, لیکن میں اتنا عرض کر سکتا ہوں تمام مسلمان بھائی اس بات کو سنیں کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھار, نعوذ باللہ من ذالک, مصطفیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محمد کو سنا ہے اپنے مولانا سے اور علی کو سنا ہے ہمارے مولانا.
اگر آپ علی کو بھی یہیں سے سنیں اور مصطفیٰ کو بھی یہیں سے سنیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جبریل نے جن کا سینہ کھولا اور اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی دھبا تھا اور اس کو نکالا اور پھر اس سینے کو سی دیا. ہم تو وہ کہ جو باب مدینۃ العلم ہے اسے شاگرد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو آپ پھر محسوس فرمائیں گے. تو منحصر بفرد ہونا یعنی تمام ہی فضائل ایسے ہیں, کچھ اتنے زیادہ پرومیننٹ ہیں حضور مکرم کے لیے کہ جو کائنات عالم و آدم میں کسی کے لیے نہیں ہے, فقط مصطفیٰ کے لیے اللہ نے رکھا. میں ایک ایک کر کے آپ کو گنوا دوں تاکہ موضوع کی تمیز ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں. 25 انبیاء کے ذکر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو خطاب کرے تو کبھی کہے یا موسیٰ, یا یحییٰ, یا عیسیٰ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے یا محمد. یعنی کیا اللہ ڈائریکٹ نام سے نہیں بات کرتا. اللہ قرآن میں بھی اپنے حبیب کا حضور کا نام ہے, لیکن ڈائریکٹ جب خطاب کرے تو کبھی یا ایھا النبی کہے, یا ایھا الرسول کہے. آپ جانتے ہیں یا ایھا المزمل کہے, یا ایھا المدثر کہے. اے چادر کے اوڑھنے والے. بہت پڑھے لکھے مومنین تشریف فرما ہے, محی الدین عربی, کہ جن کے بہت سارے معاملات سے مجھے قطعاً